انتخاب عالم سوری ہے، ڈائریکٹر ہیں دی بگنرز اسکول کے، اور اس کے علاوہ اونر ہیں پراپرٹی اپڈیٹس کے، ایک یوٹیوب چینل ہے یہ۔ ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا انتخاب صاحب۔ کراچی میں جہاں بہت بڑے مسائل، ایک بڑا مسئلہ اس وقت رہائش کا ہے نا، جی جی اور رہائش ظاہر ہے کہ اچھا کیونکہ مہنگائی اور جو یہاں پہ بے روزگاری اور فائنینشلی مسائل اور پھر اس کے اثرات معاشرے میں پڑ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ انسان کے اپنی رہائش کا ہے، اور ظاہر ہے کہ آج لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کرایہ دے کے وہ رہ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے جی۔ تو اور یہ گورنمنٹ کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی جو کہ ابھی تک ہو نہیں سکی کہ لوگوں کو رہائش ملے۔ اچھا، رہائش کا مسئلہ اس لیے بھی بہت بڑا ہے، اس کی چند وجوہات۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر ڈیمانڈز، سارا گیم ڈیمانڈ سپلائی کا ہے۔ ڈیمانڈ یہاں پہ اتنی زیادہ ہے یہاں پر کہ اویلیبلٹی کم ہے۔ اب سب شہر میں گھستے جا رہے ہیں، شہر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، اور شہر سے باہر نکلنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو وہاں پہ پانی، بجلی، گیس، بنیادی سہولیات ملتی نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ملتی، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، ہاسپٹلٹی کا جگہ، کئی چیزوں کا مسائل اس کی وجہ سے۔ ورنہ باہر کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ فیسلٹیز دیتے ہیں تو لوگ خود ہی دور دور آباد ہونا پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ دوسری طرف نہیں جاتے ہیں، پھر نتیجتاً ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں، وہ مہنگی بھی ہوتی ہیں کیونکہ زمین ہی مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو سیوریج کا سسٹم، بہت دیگر سسٹم، وہ اور کرپٹ اور خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، میں یاسر بھائی ایک بات کہتا ہوں، اگر پاکستانی گورنمنٹ، اگر سندھ گورنمنٹ نہیں، اس وقت گورنمنٹ اگر صرف زمینوں کے معاملات کو صحیح سے سنبھال لیں، اس سے ریونیو جنریٹ ہو جائے نا، پاکستان خوشحال ہو جائے، قرضے اتر جائیں، اتنا پیسہ ہے۔ اب دیکھیں بلڈرز کہاں سے کہاں بن گئے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا وہ تو مقصد یہ کہ اس وقت لوگ سے بڑا مسئلہ لوگوں کو رہائش کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے نا وہ سستی رہائش میسر نہیں ہے تو بہت دور دراز علاقوں میں۔ لیکن میں یہ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو اپنے چینلز پہ کہ اب لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ چیزیں لیں۔ ایک نوکری پیشہ، نئی شادی والا بچہ کیا کر سکتا بندہ؟ تو اب میں اس کو یہ گائیڈ کرتا ہوں، نئی سوسائٹیز میں جائیں، نئی سوسائٹیز میں جا کے 2، 3، 4 پلاٹ 1، 2 لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ آج جیسے ہائی ویز کی سوسائٹیز بہت ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس میں اگر وہ 10 لاکھ کی کوئی چیز ہے نا تو وہ نتیجتاً ڈبل ٹیبل ہو جائے گی۔ ایک جیسے ہم سنتے ہیں یہاں پہ یار 10 لاکھ کا لیا تھا، آج وہ 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کا ہے، تو وہاں پہ ایسے ہی ہوگا کہ 10 لاکھ کی چیز آج یہاں کی نا وہاں بھی کروڑوں تک پہنچ جائے گی چند سالوں میں، ہو سکتا 10 سالوں میں۔ لیکن ایک بات میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنے والے ہیں، مسئلہ لوگوں کا پھنسنے کا ہے، فراڈ کا ہے، یہ فراڈ بہت ہے۔ میں کہتا ہوں یقیناً آپ میری ویڈیوز دیکھیں یاسر بھائی، ہماری ویڈیوز میں ہی فرق ہے۔ کیسے بچ سکتے؟ جماعت اسلامی والوں کا دھرنا ہوا تھا تو ہمیں بلایا تھا جو کہ افیکٹیز تھے نا، آپ یقین کریں دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اسکیم 33 پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے، خیر وہ لوگ بھی سالو کر رہے ہیں، کافی بحریہ کے بڑے مسائل حل کیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہاں جا کے اندازہ ہو کتنی زیادہ، اور میں تو خیر میرے پاس تو کوئریز بہت زیادہ آتی ہیں، میں کہنا ہی چاہ رہا یاسر بھائی، باوجود اس کے کہ فراڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سمجھدار لوگ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ، ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بات یہ کہ ہم اپنی ویڈیوز پہ آپ لوگ جا کے دیکھیں، ہم نے یہی چیز بتائی ہے جو ہماری اور کسی ویڈیو کہ پراپرٹیز کی اقسام کیا ہوتی ہیں، بائی برتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چائنا کٹنگ میں کیا کہاں ہوتی ہے، کس جگہ پہ ہوتی ہے، آپ سروے زمین کیا ہوتی ہے، صحیح گوٹ آباد کون سی ہوتی ہے، 30 سالہ لیز، فلاں لیز کیا ہوتی ہے، 99 کب بینڈ لگا، ان زمینوں کا رینوویشن کس طرح، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی پراپرٹی میں دی ہے، سے لوگ اللہ کی دعائی دیتے ہمیں کہ ان کے کانسیپٹ کے صحیح ہونے کی وجہ سے، اور کیا کیا پہچان ہوتی ہے صحیح اور برے کی۔ بات یہ کہ ہم خود ریسرچ بھی نہیں کرتے نا، ایک دم بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے۔ اصل میں تو بات وہی ہے کہ خود ہی سمجھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ اپنی طرف سے تحقیق پوری کر لیں اور پوری وہ بالکل اپنا اور کام کیا مکمل کریں۔ رکھیں۔ بہرحال یہ بات صحیح ہے، لیکن ہمارا ملک افسوس کی بات ہے خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے، جو کہ بڑی خطرناک ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو لیسن کون دیتا ہے، میں اگر ایک اسکول کا مالک ہوں، جیسا ایڈمنسٹریٹر ہوں، جیسا میں آگے کروں گا، میرے ٹیچرز، میرے بچے ویسے ہی فالو کریں گے، ماں باپ کو فالو بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری افسوس کی بات ہے کہ قوم، یہ سیاسی جو بھی رہنما آئے ہیں ظاہر ہے ان سے سیکھا ہے ہماری قوم نے، یہ جو خرابیاں ہیں وہ دراصل ہماری اس سیاسی جو یعنی لیڈروں کی وجہ سے خرابیاں ہمارے یہاں آج بھی جا گزری ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو زبان کا استعمال کرنا ہے، جو انداز کا استعمال کرنا ہے، اور جس طرح جو ہے نا ہم لوگ آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں،
یہ ایک خطرناک صورتحال ہے اور اس سے ہم کہہ سکتے ہیں پولرائزیشن اور ساتھ ساتھ جو ہے خانہ جنگی اللہ معاف کرے. کراچی والوں تو جانتے ہی ہیں کیا کچھ ہوا. جس طرح جو زبان اختیار کی, اسلحہ استعمال کیا اور جس طرح جو ہے لڑائیاں کی گئیں, سوا جانیں ضائع کرنے کی, کراچی کو تباہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. بچا کچھ نہیں ہے, جان بھی چلی گئی, مال بھی چلا گیا. تو ہم تو دیکھ چکے نا, کراچی والے دیکھ چکے, ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. تو خدا را یہ چیز نہ کریں. ایک بات. دوسری بات جو عید کے حوالے سے, دیکھیں میں تو سچی بات یہ ہے کیونکہ میں ویڈیوز بناتا ہوں, مجھے کافی ریسرچ کرنی ہوتی ہے, مجھے کافی پراپرٹی کے حوالے سے معلومات کرنی ہوتی ہے, اور میرے لیے ایک پرائم ٹائم کہلاتا ہے نا, جو پرائم ٹائم کا وہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہترین ٹائم اس کے اپنے ٹارگٹ کام کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یقین کریں کہ آج کل تو ویسے بھی گرمی میں نکلتا نہیں انسان, ٹھیک ہے نا, شام ہی کے نکلنا ہوتا ہے. میں نے تو 2-3 دن بڑے اچھے استعمال کیے اس طرح, ویسے کم ہی نکلتے چاند رات والے نکال دیتے. ہاں, ریسرچ کرنا, لکھنا, پڑھنا, مجھے فوکس مل جاتا ہے. جی جی. تو آئی یوز مائی سیلف کہ میں اس کو جو ہے نا بہت اچھے خیر میں نے عید میں زیادہ تر ٹائم جو ہے اسی حوالے سے گزارا کہ اس کی ریسرچ کرتا رہا اور اس کے جو ہے نا پڑھتا رہا, کام کرتا رہا. اور آئی انجوائے, مطلب یہ ایک فطرت ہے کہ انسان کو جس چیز میں شوق ہوتا ہے نا اس میں اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی, وہ انجوائے کرتا ہے. اور یہی ہر کام کی کوالٹی بناتا ہے کہ جب اس کا انجوائے کر کے اور بہتر انداز میں فوکس کر کے کام کرے. تو 9-10 محرم ہے یا اس طرح کے جو ایام ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا سکون ہوتے ہیں, اور ورنہ کراچی کے لائف جس طرح کی ایک ہیپیزٹ ہے اس میں جو ہے نا خاص طور پہ موبائل سوشل میڈیا تو کچھ کام کرنے دیتا ہی نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی, بالکل. اور میں کہتا ہوں ایسے بھائی, انسان اپنے مقاصد اگر رکھتا ہو نا تو زندگی اس کی کامیاب ہے. بغیر مقاصد کے زندگی بھی یعنی اچھی نہیں لگتی, اس کو خود بھی اچھا جینا نہیں لگتا. اور ہر چیز کا استعمال جو ہے نا اپنے مقاصد اگر ہوں تو وہ کر رہا ہوتا ہے. اب موبائل فون ہے نا, بیسک واٹ آئی سی واٹ از ان اٹ فار می, میں اس میں دیکھتا ہوں میرے لیے کیا ہے اس میں. تو پورا سمندر ہے نا بھائی, مجھے اپنے مقاصد کے لیے کیا چیز چننی ہے. ناٹ نیڈ کہ ہم سارے اٹھا کے واٹس ایپ کے ساری چیزیں دے بھی رہے ہیں, ڈیبیٹ بھی ملے گے, سوال جواب. بھائی وائی, اس کی نیڈ نہیں. آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں, اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے جو مقاصد رکھتے ہیں اس کے لیے ان جو یہ دیر آر ٹولز, یہ ٹولز ہیں, ان ٹولز سے ہمیں کیا لینا ہے, بہتا ہوا ذریعہ ہے, ہمیں اپنے مطلب کی کیا چیز نکالنی ہے اس میں, یہ انسان کو سوچنا چاہیے. تو میں اتفاق سے بات نکل آئی, تو میں یہ کہنا چاہ رہا کہ ہم لوگ جو اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بہتر یہ کہ ہم اپنے مقاصد, تو ہمارے افسوس کی بات ہے ہمارے مقاصد ہے ہی نہیں. نوجوانوں میں کوئی ٹارگیٹس نہیں ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے, کوئی مقاصد نہیں ہوتے, بغیر مقصدی زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں. نہ ہمارے بڑے ہمیں, نہ ہمارے ادارے ہمیں, نہ ہماری حکومت ہمیں اہداف دیتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ایک وہ ہے, میں کیونکہ اسکول سے بھی تعلق ہے, ٹرینر بھی رہا ہوں, اسکول میں کرتا رہا ہوں, تو ملٹیپل انٹیلیجنس کہلاتی ہے. ہر بچے میں الگ الگ جو ہے اس کی کوالٹی کے لحاظ سے اللہ نے پیدا کیا ہے. 9 طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں جو بچہ لے کر آتا ہے دنیا میں. باہر کے ممالک میں اب یہ کیا جاتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہونے لگ جائے نا, 4th 5th 8th 7th کلاس میں, تو اس کو پھر اس کے ذہن اور اس کی دلچسپیوں کے لحاظ سے اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں اس طرف. ہمارے یہاں ایک ہی لکڑی سے ہانک رہے ہیں, تعلیم میں سب کو ایک ہی طرح گھونٹ رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں کریٹ ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے جہاں پہ جاب پہ جو جس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کو وہاں ملتے نہیں ہیں, اور جہاں دوسری جگہ وہاں بوگس لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فینومینا ہے ہمارے یہاں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت عید کی جب بات ہوئی ہے تو ہمارے یہاں ایک سادگی اٹھ گئی ہے. ہمارا ایک کمپٹیشن ہو گیا ہے, دکھاوا. آج بھی انڈیا میں مطلب یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر جو سادگی پائی جاتی ہے, جہاں تک مجھے اندازہ ہے مجھے, لیکن ہمارے یہاں جو ہے ہاں جی یہ ہے سلسلہ. اور آخری بات یہ کہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کی, تو ہمارے یہاں جہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں تو رول ماڈل کی بات کر رہا ہوں, وہاں ہمارے والدین رول ماڈل ہیں. اس وقت راسل بھائی بہت ضرورت ہے. ہم نے جو دیکھا, جو واقعات آ رہے, ایک دعا کا واقعہ, ایک نمرہ کا واقعہ, تو کبھی تیسرا واقعہ, چوتھا واقعہ, یہ اب متواتر آنے لگ گئے. یہ تو وہ ہیں جو کہ چند بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر جو کہ ایکسپوز ہو گئے نا, اور بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ معاشرے میں ہو رہا ہے. آئی ایم آلسو دا سوشل ورکر, آئی گاٹ ڈفرنٹ ٹائپ آف نیوز. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار وہ ایسا ہو گیا, اس سے لڑکی غائب ہو. آپ پنجاب بھی حال ہے اس وقت جو ہے نا, پنجاب میں کافی لڑکیاں گھر سے غائب ہو جاتی ہیں. میں بات بتاؤں کہ ہاسٹلز ہیں وہاں پہ ایک باقاعدہ گروپس کام کر رہے ہیں, وہاں لڑکیوں کو خراب کرتے ہیں, ان کو بگاڑتے ہیں, اور جب وہ
کیا بولتے ہیں ان کے ڈانس پارٹی میں فلاں پارٹی میں نہیں جاتے تو اس کا تو پینڈو ہے تو مطلب ایک اس طرح اس کو کرتے ہیں جی کہ وہ جو ہے نا آہستہ 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 وہ اپنی لڑکیوں سہیلیوں کے چکر میں دوستیوں میں ہو جاتی ہے. اور بعض ایسی بھی ہیں لڑکیاں جو کہ ان کے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ تو آؤٹ آف کنٹری بھی ہو کے آ جاتی ہیں, دبئی ہو کے آ جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. جی جی جی. اور آخر ایک چھوٹی سی بات میں اس میں یہ کہوں کہ میں ہاسٹلس کے میں خلاف ہوں, اس طرح کے جو لڑکیوں کا الگ ہاسٹل, اس سے بہتر یہ آن لائن تعلیم جو ہے نا وہ اتنی عام کر دی جائے